کاغذ کے موجد تسائلون کا نام بیشتر سننے والوں کے لیے معروف نہیں ہے۔ کاغذ کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اس عظیم شخص کو کیسے فراموش کیا گیا۔ کاغذ کی افادیت کے پیش نظر تسائلون کے متعلق اس درجہ عدم توجیہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے کہ کیا واقعتاً وہ کوئی حقیقی شخصیت تھی۔ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تسائلون ایک حقیقی انسان تھا، وہ چینی دربار کا عہدیدار جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔ ہان خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں تسائلون کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادہ اور قابل یقین ہے، جس میں کسی جادو یا دوسری کسی چیز کا شائبہ نہیں ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا تسائلون کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ تسائلون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ شہنشاہ تسائلون کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے موجد کی ترقی کر کے اسے اشترافیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کیا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا، جس نے آخر الامر اسے معتوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا۔ طویل عرصہ تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ 751 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عرب دنیا میں پھیلا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا۔ کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھا۔ گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کی بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کے دور میں یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں تسائلون سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈنگی ہوتی تھی۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتی، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے پہلے زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کے باریک جھلی پر لکھی جاتی تھی۔ آج کتابیں اور لکھنے کے کاغذ بہت آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، تسائلون یا گٹنبرگ۔ اگرچہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں برابر اہم ہیں، تاہم میں نے تسائلون کا شمار پہلے کیا ہے۔ اس کی یہ چند وجوہات۔ لکھنے کے علاوہ کاغذ کئی اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جہت شے ہے، جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تسائلون گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کاغذ ایجاد نہ ہو چکا ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوتی تو میرے خیال میں گٹنبرگ سے پہلے موجود سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتی، بنسبت فقط متحرک چھاپا خانے اور چرمی کاغذ کے۔ تسائلون کا مقام و مرتبہ چند وجوہات کی بنا پر دیگر موجودوں سے بلند ہے۔ زیادہ تر ایجادات اپنے زمانے کی ضرورت کا ایک نتیجہ تھی، وہ معرض وجود میں آ ہی جانی چاہیے۔ ان کا موجد کبھی پیدا نہ بھی ہوتا، لیکن کاغذ کے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یورپ میں تسائلون کے 1000 برس بعد کہیں جا کر کاغذ کا استعمال شروع ہوا، وہ بھی اس طور پر کہ عربوں نے اسے ایجاد متعارف کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کاغذ سے متعارف ہو جانے کے باوجود دیگر ایشیائی اقوام اس کی تیاری کے راز کو نہ پا سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کاغذ کی تیاری کا طریقہ کار بہت زیادہ دشوار تھا۔ اس کی دریافت کسی معقول حد تک ترقی یافتہ تہذیب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خداداد جوہر کی حامل شخصیت کا ہونا ضروری تھا۔ تسائلون ایسی ہی ایک شخصیت تھی۔ اس کا کاغذ سازی کا طریقہ کار اسی بنیادی کلیے پر مبنی تھا جو ہمیشہ زیر استعمال رہا۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر گٹنبرگ اور تسائلون کو اس کتاب میں پہلے 10 افراد میں شامل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جبکہ تسائلون کا شمار گٹنبرگ سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب 100 عظیم آدمی، آواز عبداللہ احمد۔